بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبینہ بہن نے جرمنی سے یہ سوال بھیجا ہے۔ میرا میاں جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ جاب کرنے والے بندے نہیں، لیکن 2-3 سال کی لگاتار کوشش کے باوجود کسی کاروبار میں کامیابی نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں شاید یہ جادو کا چکر ہے، کسی نے بندش کر دی ہے۔ میرا ان باتوں پہ دل نہیں مانتا، تو ایزی ہیل پیج کے توسط سے آپ سے رابطہ کر رہی ہوں، ہو سکے تو میری رہنمائی کیجیے۔ سب سے پہلے تو روبینہ بہن بہت شکریہ رابطہ کرنے کا۔ میں تمہیں اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا اور تم ایک اچھا لباس ثابت ہو رہی ہو اور اس چیلنج کے وقت میں اپنے میاں کے ساتھ کھڑی ہو، یہ اس رشتے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ تمہارا میاں اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، جاب پر قناعت کرنے کی بجائے وہ اپنے کاروبار میں کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ مجھے بزنس یا جاب کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں، بلکہ میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ اس سلسلے میں قاسم علی شاہ کی ویڈیوز بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ بس اتنا ضرور جانتی ہوں کہ 2 یا 3 سال کی مدت کسی بھی کاروبار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت تھوڑی مدت ہے، کیونکہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، جاب کر کے سرمایہ بنا لیں تاکہ آپ کو کسی سودی قرض لینے کی نوبت نہ آئے اور آپ اپنے پیسے سے کاروبار کر سکیں۔ باقی معلومات کہ کون سا کاروبار مفید ہے یا کیا بزنس صحیح رہے گا، یہ آپ کے میاں ظاہر اپنے ملک اور حالات اور شہر کے حساب سے مقامی جو ماہر لوگ ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ایک بات جس کی طرف میں تمہاری توجہ دلاؤں گی کہ لفظ ناکامی کو ایک اور نام بھی دے سکتی ہو، اور وہ ہے تجربہ۔ ہر ناکامی اصل میں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ شاید تم نے سنا ہو وہ فرد جس نے بلب بنایا تھا، ایڈیسن، کہا جاتا ہے کہ وہ 999 بار ناکام ہوا تھا بلب بنانے میں۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اتنی بار ناکام ہوئے اور پھر بھی تم بلب بنانے کی کوشش نہیں چھوڑ رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ کون سے 999 طریقے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ تو دراصل جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ چیزیں ویسے نہیں ہو رہی جیسے ہم سوچتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں، تو دراصل ایک کچھ سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ کچھ تجربہ کروایا جاتا ہے۔ اگر حالات اور واقعات ویسا رخ اختیار کریں جیسا ہم نے یہ سوچا، تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اپنی زندگی پر ذرا نظر ڈال کر دیکھو، کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ چیزیں ویسی نہ ہو سکیں جیسے تم نے سوچا، لیکن اصل میں ان کا ویسے ہونا ہی حکمت پر مبنی تھا۔ یہ زندگی کے تجربات اصل میں یہی سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک مشہور آیت آئی ہے نا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے لیکن اصل میں تمہارے حق میں اس میں بھلائی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی ہو مگر اس میں تمہارے لیے بھلائی نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ کہف میں جو حکمت کے قصے ہمیں ملتے ہیں حضرت موسیٰ کے سفر کے حوالے سے، تو اس میں جو قصہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کشتی میں سوراخ ہو گیا، اور بعد میں اس کشتی کا جو سوراخ ہے ایک بہت بڑی خیر کا دروازہ کھولنے کے لیے ہوا تھا۔ تو بعض اوقات یہ ناکامی ہمیں کسی بڑی اپرچونٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں تم سے یہی کہوں گی کہ حوصلہ مت ہارو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور اپنی امیدوں کو کبھی بھی نا امیدی میں مت بدلنے دینا۔ بعض اوقات حالات کی اور واقعات کی جو سختی ہے وہ آپ کا اصل کھول دیتی ہے، یعنی اندر کا انسان باہر نکلتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کو سمجھ لو جیسے تم چائے اگر پیتی ہو
تو تم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی تم چائے کی پتی پہ گرم پانی ڈالتی ہو تو اس کا رنگ نکلتا ہے. تو تمہارے اندر کا ٹیلنٹ یا تمہارے ہسبینڈ کے اندر کا ٹیلنٹ اور قابلیت ہو سکتا ہے کہ ان ناکامیوں کی شکل میں باہر آئے. رہی بات کسی جادو یا بندش کی، تو اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے. اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ اگر تمہیں کچھ بھی شبہ ہے تو صبح و شام کے اذکار، صدقہ، خیرات اور باقاعدگی سے حجامہ کرنے کی سنت، یہ سب تمہاری حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس میں استقامت جاری رکھو. بہت دعائیں، بہت سلام. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آسانیاں کرے. اور آپ سب سے بھی درخواست ہے اپنے سوال بھیجتے رہیں اور ایزی ہیل کو بہت سپورٹ کریں. السلام علیکم.